لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسول الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی و نال نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واصل اللطف وبحر الحكم وبارك وسلم. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. اور بڑی محبتوں کے ساتھ تاجدار اہل سنت شہزاد حضور غوث العظم پیر و مرشد والد مالک سیدی سید شاہ قادم بادشاہ قادری الموسوی الدینانی علیہ الرضوان اس شعر کو اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ کیوں ڈر رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو غوث پاک ہمارے. تو یہ شعر پڑھا کرتے اور لوگوں کی ٹھارت بن جاتی. اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم چلتے چلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. ہماری تو کوشش بھی ہوئی، ہم ذکر رسول، ذکر اہل بیت، ذکر غوث پاک یہ کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ پیر و مرشد کے صدقے وہ زندگی بھر جو کرتے رہے وہ کچھ کرتا رہوں، اپنی زندگی بناتا رہوں. اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا مقصد نہیں. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محبوب نگر کی سرزمین کی سب سے بزرگ شخصیت امیر اہل سنت. اور بے شک یہ ٹائٹل انہی کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ عمارت کا تعلق سیادت سے ہے. جو نسل رسول ہو وہی سردار ہے. تو محبوب نگر کی امیرت نہیں کہوں گے، اس ڈسٹرکٹ کی امیر اہل سنت حضرت عبدالرزاق قادری صاحب بھی بلائیں، جو سجادہ نشین حضرت سیدنا عبدالرزاق قادری سیدنا مردان علی شاہ علیہ رحمت الرضوان ان کے شہزادگان، اور پھر خلفائے پیر و مرشد مولانا حافظ و قاری عابد حسین صاحب، مولانا افتخار صاحب، اور اس جلسے کے روئے رواں جو دن رات محنت کر کر اس جلسے کا انعقاد کیا. میری مراد جناب جہانگیر پاشا قادری صاحب، جناب خواجہ محمد الدین ایڈوکیٹ صاحب، الیاس صاحب اور ان کے رفقا سے ہے. کچھ باتیں کرنے سے پہلے دل کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بزرگوں کے رکھوں، پھر اپنی بات آگے بڑھوں. آتے وقت راستوں پہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگے تھے
میری بڑی بڑی فوٹوਆਂ لگی تھی، اور جب پوسٹر بھی چھپا تو نہ جانے کئی لائن کے میرے القابات تھے جو میں خود غور سے پڑھ رہا تھا کہ بھائی یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا۔ پھر میں نے جہانگیر پاشا صاحب کو فون کیا، میں بولا بھائی اگر اتنے القابات ہیں تو میں نہیں آنے والا۔ تو نہیں بولے چھپ گیا، ریڈی ہو گیا، میں بولا ڈیلیٹ کریے، مجھے بس ہے اپنی نسبت، مجھے ان القابات کی ضرورت نہیں، میری رگوں میں حیدر کرار، مجھے یہ نسبت سارے القابات کے اوپر نظر آتا ہے۔ مجھے نہ آپ احسن المشائخ لکھے، نہ مجھے آپ رہبر شریعت تاجدار اہل سنت کو میرے پیر و مرشد کا، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جب آتے وقت راستے میں بڑے بڑے پوسٹر دیکھا تو دل میں خدشہ پیدا ہوا، یا میرے مولا پیرانے پیر غوث پاک کو بولے پہلے تکبر سے بچو اور خودنمائی سے بچو، تو اس میں میرا کوئی رول نہیں، نہ میں نے یہ بول کے لگوائے، نہ یہ میری خواہش، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ اب یہ ان کی خواہش تھی، نہ جانے ان کو کیا دکھا اور یہ لگا لیے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ میں آیا ہوں تو چوکٹے غوث اعظم چھوٹ کے آیا، اور میں وہی بتانا چاہوں گا جو صوفیاء کرام نے مجھے وہاں سکھایا، جو میرے پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان کی میں نے جوتیاں اٹھاتے ہوئے سکھایا۔ اور پیر ہر وقت یہی کہا کرتے تھے کہ جلسے میں جاتا ہوں تو میں علماء کے لیے تقریر نہیں کرتا، حفاظ کے لیے تقریر نہیں کرتا، امائے دین کے لیے نہیں کرتا، مشائخ دین کے لیے نہیں کرتا، میں اپنا علم و ہنر جوش بتانے کے لیے نہیں کرتا، میں فلسفہ الفاظی بتانے کے لیے نہیں کرتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس مجمع میں اگر میں کسی ایک کو بھی اہل سنت میں بنا دوں گا، میرا آنا ذکر کرنا چیز ہو جائے، تو میں انہی کی جوتیاں اٹھا کے سیدھی کر کے ان سکھاؤں۔ تو میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ یا میرے مولا تو بخشنے والا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، کسی محفل میں اگر کوئی بھائی کو کسی قسم کی برائی ہو، کوئی اگر عادتاً جھوٹ بولنے والا ہو تو اس کی جھوٹ چھڑا دے، جو غیبت کرنے والا ہو تو غیبت چھڑا دے، ہمیں گناہوں سے معاف و پاک فرما دے۔ میں یہی کوشش کروں گا کہ ذکر رسول پاک علیہ السلام، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بڑی پیاری بات کہی مولانا نے، تو ابھی موڈ بنی گیا عقیدے صحابہ پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا، وہ اللہ رب العزت کہ تمام تعریفیں کائنات کی اگر کسی کے لیے ہے تو اللہ رب العزت کے لیے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ سارے سمندروں کی سیاہی بنا دو اور تمام درختوں کو قلم بنا دو اور لکھنا شروع کر دو تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائے، قلم ختم ہو جائے، چھٹ جائے، مگر اللہ رب العزت کی تعریف ختم ہونے والی ہے۔ تو ساری کائنات، وجہ تخلیق کائنات سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے اگر کسی کی تعریف اول و آخر ہے تو اللہ رب العزت کی۔ پھر وہی رب کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کو پیدا کیا، تو اپنے نور پاک سے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلی چیز پیدا فرمائی تو نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کا نور، جو نور پاک مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تو آقا کے نور کے صدقے
तमाम पैगंबरों को पैदा फरमाया गया। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया कि या मेरे मौला, तूने इतनी मखलूकों को पैदा फरमाया, तूने इतनी मखलूकों को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया जो तो गुनाह ही नहीं करते, जो तो बने हैं तेरी इबादत हमदो सना के लिए, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फरमाया। वो नूरी मखलूक है, उनके अंदर गुनाह का जुज़ ही नहीं, मगर इंसान जिसमें गुनाह का भी जुज़ है, जिसमें नेकी का भी जुज़ है, जिसमें हर किस्म की अमाल करने का इख्तियार है, मौला तूने उसको अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? तो अल्लाह आरिफीन कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी बशरी लिबास में डाला था, इसलिए मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया। ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। ये आका बशरी लिबास में तशरीफ लाने वाले हैं तो इंसानों को तमाम मखलूकात से फौकियत सबका अव्वल बना दिया। ये आका का सदका। और आप और हम जमा हैं उस जात की रूह जमीन पर, उस जात मुबारका का विलादत का, करामात का जिक्र करने से पहले जब बात अकीदे की निकली तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन सहाबाए किराम का तज़किरा जो इश्क रहमतुल लिल आलमीन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। एक मर्तबा सरकार पाक अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम वज़ू फरमा रहे हैं तो देखते हैं कि एक कॉन्वे आया, एक मैसेंजर आया, दूसरे मताहिब का एक इन्वॉय आया, एक कासिद आया। वो दूर से देख रहा है पहाड़ की चोटी से कि कुछ हुजूम इस तरह नजर आ रहा है कि क्या वो लड़ रहे हैं, जंगो जिदाल का नजर आ रहा है अंदाज, तो वो रुक गया, कहीं अरबों में कुछ लड़ाई तो नहीं हो रही। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कोई किसी का हाथ खींच रहा है, कोई किसी का दामन खींच रहा है, कुछ मामला समझने नहीं आया। थोड़ी देर देखने के बाद वो किसी से हाथ पकड़ के पूछता है कि भाई ये बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहने लगे ये मोहम्मद अरबी के सहाबा है, मुस्तफा जाने रहमतुल लिल आलमीन वज़ू फरमा रहे हैं, तो वज़ू का पानी लेने के लिए ये उनके सहाबा आपस में टूट पड़ रहे हैं। ऐसा टूट पड़ रहे, किसी को पानी मिल जाता पानी, किसी को पानी नहीं मिलता तो जिसके हाथ को सरकार की कुलिये मुबारका का पानी तो वो हाथ उनका हाथ चूम ले, पाँव धोते तो बर्तन घरों से ले आते। ये दीवान की ये मोहब्बत, ये अकीदे सहाबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वारस्तगी मोहब्बत इस कदर करना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है। बताओ कोई पूछे कहाँ लिखा था कुरान में, कहाँ है हदीस में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम थूक रहे हैं, चाट लो, नाक साफ कर रहे हैं, ले लो। वो जानते थे, सहाबा को वो मजा आ रहा था। क्यों आ रहा था? कि मुस्तफा जाने रहमत बशरी लिबास में आए हैं, नूरी लिबास में है, सरकार नूर अला नूर है। जो थूकते थे तो वो ऐसा मजा था कि सहाबा एक दूसरे पे लड़ने आगे बढ़ जाते। सरकार से मोहब्बत तो ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है।
मुए मुबारका में जो पानी आए उसको पानी को छूने पीने इतना तड़पते थे तो सरकार के खून की उनके पास कितनी जो आहा के नालैन की इतनी अजमत सरकार सैयदना फारूक आज़म। एक वक्त का वाक़या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे वादियों में है सरकार फारूक आज़म खुशबू सूंघते हुए पहुंच गए कि आका कहाँ है। आका की खुशबू सूंघते हुए पहुंच गए, इबादत कर रहे हैं सरकार सैयदना फारूक आज़म का की देर तक ठहरे। तो आका ने देखा और इरशाद फरमाया, ऐ उम्मत, मेरी उम्मत से कहो कि फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो वो फारूक आज़म, वो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब सुनकर खुश हो गए और अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब ये कहूँगा तो कहीं मेरे सहाबा, कहीं मेरे आपके सहाबा, मेरे साथी ये समझ लेंगे कि फारूक कहीं ऊपर की तो नहीं बोल रहे, मेरी बात का भरोसा कैसा करेंगे। आका, मुझे आपकी नाले में कि बात आका की है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो जन्नत में चले जाए। तो फारूक आज़म का अकीदा है, मेरे आका अपनी नालैन दे दीजिए, ये नालैन बता के कहूंगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और नालैन मुस्तफा की ताकीद करे वो जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो सहाबाए किराम का अकीदा, बेशक सहाबा ही का अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा अकीदा सहाबाए किराम का अकीदा, हम वही करेंगे जो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने किया, जो सरकार सैयदना उमर फारूक ने किया, जो सरकार सैयदना उस्मान गनी ने किया, जो सरकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब, तो सरकार से इश्क करते। और कैसा इश्क, इस जलसे का उन्वान अज़मत अहले बैत है, तो वही उन्वान से आगे बढ़ूंगा। कैसा इश्क फरमाते थे कि एक वक्त का वाक़या है, मस्जिद नबवी में सरकार पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा हैदर कर्रार तशरीफ फरमा, सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन खेलते हुए छोटे से शहजादे तशरीफ लाते हैं तो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उठ जाते हैं, सुभान अल्लाह, उठते हैं और बुजुर्ग सहाबी उठते हैं और सरकार सैयदना हसनैन करीमैन अपने खानों पे बिठाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, झूमते हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, और ये सब काम मस्जिद नबवी में। ये मस्जिद में हसनैन करीमैन के साथ झूमना ये अबू बकर सिद्दीक़ की सुन्नत है। और ये देख रहे हैं कि ये मेरे इस अमल से अली मुर्तज़ा खुश हो जाएंगे, वो देख रहे हैं कि मेरे इस अमल से रहमतुल लिल आलमीन। तो अक़ीदे सहाबा और अमल सहाबा, अमल ये सहाबा का अमल ये, सरकार सैयदना फारूक आज़म के शहजादे ये कहते हैं, सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन से बहस हो गई, किसी बात पे बच्चों की बहस हो गई, तो सरकार इमाम हुसैन बोले तू मेरा गुलाम, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। तो ये बोलना ही था, फारूक आज़म के शहजादे को जलाल आ गया, बोले मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन फातिह हसन मेरे वालिद मुसलमानों के खलीफा, आप ऐसे कैसे कहते हो। वो बड़े बड़ी तेजी के साथ जो सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दारुल इफ्ता में बैठे हैं, हुकूमत के काम चला रहे हैं, मुसलमानों के काम चला, साहिबजादे शिकायत करने लगे, बोले बताओ क्या माजरा है। तो कहा
مجھے جلال آ گیا تو کہنے لگے بتاؤ کہاں حسین ابن علی کہاں ہے؟ وہ چھوٹے بچے وہ سمجھے کہ بابا حسین آ گئے، کام کاج چھوڑ دیا، سارے جتنے بیٹھے تھے صحابہ وہ سمجھ گئے کہ اب تو کچھ گھر و دیدار کا معاملہ ہے۔ فاروق اعظم دفتر کا کام نہیں چھوڑتے، ان کا عدل و انصاف جب تک وہ پورا نہیں کرتے نہیں چھوڑتے، قلم چھوڑ دیا، بولے آج حکومت کے کام مسلمانوں کے کام ایک طرف، اب فاروق اعظم کا کام ہونا ہے، قلم پھینک دیا، دوڑے دوڑے چلے آئے بازار کی طرف اور کہا جیسے کہ بتا دو کہاں ہے۔ اب ان کا جو جلال تھا، جو تیزی تھی جانے کی، وہ دیکھ کے بے شمار صحابہ ساتھ جمع ہو گئے کہ اب نہ جانے وہاں سے کون آئے گا، یہاں سے کون آئے گا۔ جب سرکار امام حسین کے سامنے پہنچ گئے اور کہا کہ آپ نے جو میرے بیٹے کے اس بارے میں کہا، میرے بیٹے سے کہا وہ ایک مرتبہ پھر سے کہہ دے، وہ حیدر کرار کے جنہوں نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ کہتے ہیں، وہ جنت کے سردار، کہا میں نے کہا تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، یہ کہنا تھا۔ سرکار فاروق اعظم نے کہا کیا اس کو آپ لکھ کے دے دیں؟ سرکار امام حسین نے کہا میں لکھتا تو نہیں جانتا، ابھی تو طالب علم ہوں، آپ لکھ دو۔ تو بولے کیا آپ دستخط کر دیں گے؟ تو کہا ہاں میں دستخط کر دوں گا۔ تو سرکار فاروق اعظم جبھی، یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ آلریڈی مل گیا، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ سرکار فاروق اعظم ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ سرکار پاک علیہ السلام نے دے دیا تھا، جنت کا انٹری ٹکٹ۔ اگر یہ نوجوان معصوم بچوں کے لیے سمجھاؤں، جنت کا ٹکٹ آقا علیہ السلام نے ان کو دے دیا تھا، پھر ان کو کیا فکر تھی؟ مگر عشق اہل بیت قیامت تک امت کو سکھانا مقصود، تم کتنے دن بڑے عہدے پہ رہو، خاندان رسول کے سامنے سننا ہوگا۔ مقصد یہ تھا، عارفین کہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین سے عرض کیا کہ کس پرچے پہ آپ دستخط کرتے ہیں؟ سرکار امام حسین دستخط، وہ دستخط لیتے اور چھونا شروع کرتے، حرم میں جھوم رہے ہیں، فاروق اعظم جھوم رہے ہیں، سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیا مصر فتح ہو گیا، کیا خسرہ فتح ہو گیا۔ ایسے بڑے خلیفہ جنہوں نے اتنا اسلام کا کام کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو یہاں تک پھیلا دیا، جنہوں نے دارالخدا کا اتنا کام کیا، یہ ایسے کیوں جھوم رہے ہیں؟ نہ جانے ان کے ہاتھ کیا لگ گیا۔ تو کہنے لگے سنو، مجھے پتا نہیں تھا کہ خبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا صورت بتاؤں گا، اب مطمئن ہو گیا، ان کے شہزادے نے مجھے پروان دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد۔ یہ ہے عقیدہ عمل، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی۔ یہ جو کمپیریزن کی معاملات کر رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی کمپیریزن تھا ہی، ان کا عشق ان کی جگہ، ان کا مقام ان کی جگہ۔ ایک مرتبہ حرم مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کو محبتوں سے دیکھتے ہوئے، قربت میں دیکھتے ہوئے، چھومتے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں کہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے، کوئی جگہ باقی نہیں رہی، حرم میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، مولا شیر خدا حیدر کرار مسجد نبوی میں تشریف لاتا اور دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کہاں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کہاں ہے، مسجد نبوی فل ہے،
کہیں جگہ نہیں ہے تو آقا علیہ السلام کے رحمت للعالمین کے آنکھوں کو سرکار سیدنا صدیق اکبر پہچان لیے، دیکھنے لگے کہ سرکار بے چین ہو رہے ہیں۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابن علی، اے علی ابن مرتضیٰ، اے حیدر کرار، آپ یہاں تشریف لائیے، آپ اس جگہ پہ بیٹھیے۔ جیسا یہ کہنا تھا رحمت للعالمین نے فرمایا کہ فضیلت والوں کی فضیلت ایک کے حصے میں نہیں تھا کہ حیدر کرار کی عظمت جانا۔ وہ صحابہ جن کو عمل پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بے شک سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی جنہوں نے، اور بتا دوں ایک بات کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی، مگر نبی پاک علیہ السلام نے اختیارات دے۔ میرے آقا نے ان بزرگ صحابہ کا مقام بتانے کے لیے 10 کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں کہا کہ یہ 10 جو ہے، یہ 10 جو ہے یہ جنتی ہے۔ کہوں یہ معصوم بچوں کے لیے الفاظ استعمال کروں، جنت میں جانے کا ٹکٹ مل گیا تھا، ان کے پاس پہلے سے ٹکٹ تھا جنت میں جانے کا، اور ان کو عشرے مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی سند رکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، یہ عشرے مبشرہ ہیں۔ تو عشرے مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین نے جنت کا اجل صحابہ کو سرٹیفکیٹ دیا، ان کو عشرے مبشرہ کہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کو بچپن میں جنت کی سرداری دی، اسے اہل بیت رسول اللہ وہ کرو جو سرکار صدیق اکبر نے، اسی لیے ان کا وہ مقام۔ سرکار فاروق اعظم خلافت کے ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں، ایسے پاورفل جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے مسلمان ان کی مٹھی کے اندر، مگر جب خاندان رسول کی بات آئی تو 10 سال کے امام حسین کے آگے ایسے ناچ، ایسا عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو اس کی ضرورت کیا تھی کہ آنے والی قیامت تک امت کو یہ سبق مل جائے کہ وہ فاروق اعظم جو جس جگہ سے گزر جائے تو کہیں دف نہیں بچتا، کہیں آوازیں نہیں ہوتی، کوئی خیخے مارتے صحابہ بیٹھتے نا، وہ بھی آوازیں بس کر لیتے، ان کا روح و دبدبا، وہ مسجد نبوی میں حرم میں ناچ رہے، وہ ناچ رہے کیوں؟ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ کہتے ہیں کہ نبی کو میرا چہرہ بتایا۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے عقیدہ صحابہ۔ مولانا نے ایک بات کہی، وہیں سے بات ادھر آ گئی، مگر تقریر کا عنوان ہی کچھ اور تھا، سوچ بھی کچھ اور تھی، مگر آپ نے لا دیا تو بات یہاں تک چلی۔ اب آتے ہیں اہل بیت اماموں کے بارے میں، ائمہ اور ان سب کے فیضان کے لیے جو جمع ہوا بغداد کے سلطان، آج خوش نصیب ہے آپ اور ہم ان بزرگ سادات کی سرپرستی میں اس جلسے کا انعقاد کیا کہ سرکار
سیدنا عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سلطان الاولیاء نیاز کے ضمن میں جشن منایا. دراصل یہ ہمارے گناہوں کی کفارے محفل کیونکہ حدیث شریف ہے ذکر الانبیاء من العبادتی ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب. انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور جب سے ہم عبادت کر رہے تھے اب اپنے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں. یا غوث اعظم کیا مقام ہے آپ کا, ذکر آپ کا کر رہے ہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے. بغداد جیلان کی سرزمین پر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا جس کی ولادت کے ڈنکے زمین پر بادنے بجے, پہلے آسمانوں میں کائنات میں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, غور کر لے علماء, کہ ایک ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ہے جس کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے. وجہ تخلیق کائنات جب جلوہ افروز ہوئے تو آسمانوں میں دھوم ہوئی, زمین پر دھوم ہوئی. آپ حضرات نے بے شمار مرتبہ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. پھر ایک ولادت ہوئی جو بو تراب حیدر کرار شیر خدا علی ابن ابی طالب کی جن کی ولادت کے بھی ڈنکے بجے, جو کعبے میں پیدا ہوئے اور امت قیامت تک ان کی ولادت ذکر ولادت سے واقف ہے. تو جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے واقف, مولا علی شیر خدا کے ولادت کے واقعات سے واقف, ویسے ہی سلطان الاولیاء غوث اعظم کی ولادت کے واقعات سے واقف. یہ اللہ کو منظور تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے غوث پاک کی ولادت, ابھی سرکار پیران پیر کی ولادت نہیں ہوئی, ظہور نہیں ہوا, ان کی والدہ کے شکم میں ہے. سرکار غوث پاک کرامت اپنی والدہ کے شکم سے والدہ کی دستگیری کر رہے ہیں, والدہ کی دستگیری کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سرکار پیران پیر غوث پاک کی والدہ ماجدہ باپ میں اور کچھ پھل توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دی تو اندر سے پیٹ میں درد ہو اور وہ ہاتھ ہٹا لیتی ہے. بعد میں محسوس کرتی ہے کہ وہاں کوئی موذی جانور. یہ معاملات سرکار پیران پیر کے اور سرکار غوث پاک پیران پیر سلطان الاولیاء اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہے اور ان کی والدہ ماجدہ روایت میں 18 پارے اور 15 پارے یاد تھی. وہ حافظہ تھی, وہ پڑھتی اور وہ کہتی ہے جب میں پڑھ کے رکی ہوں تو عبد القادر شروع کرتی. وہ جان گئی کہ بڑے خاص آنے والے ہیں. یہ سب محسوس ہی کر رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سادات نبی پاک علیہ السلام بشارت میں آتے اور مبارکباد دیتے ہیں کہ ساتھ میں مبارک ہو, تمہاری ریاضتوں کو, تمہاری عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا اور تمہیں ایسا لڑکا دے رہا ہے جو اولیاء کا سلطان, جس کا نام عبد القادر. سب کے نام سب نے رکھے, غوث پاک کا نام نبی پاک علیہ السلام. سرکار پیران پیر غوث پاک کی جیلان میں ولادت, سرکار کی ولادت کے ساتھ 29 شعبان کے بعد آپ حضرات نے یہ واقعہ بے شمار میں تیزی کے ساتھ یہ واقعہ سنا کے آگے
ایک دن 2 دن 4 دن کئی دن تک یہ معاملات چلتے رہے تو شہر میں جیلان میں مشہور ہو گیا کہ سادات کرام کے پاس حسنی حسینی سادات کے پاس ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتے. کئی دن تک یہ معاملات ہوئے. مفتیان کرام اس زمانے کے علماء سب زیارت کو آ گئے, سب قدم چھونے لگ گئے. سرکار غوث پاک کو کوئی گود میں لے کے دعا کر لیتا, کوئی چہرے دیکھ کے چلے جاتا. ہر ایک کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو گئی. اب 29 رمضان کی آ گئی. کوئی علماء میں اختلاف بن گیا کہ پتلا برآمد ہے, رویت ہوئی کہ نہیں. اب رویت کو لے کر بچے قسم کی چاند ہوا کہ نہیں, چاند دکھا کہ نہیں. اب یہ سوچ میں علماء بیٹھ گئے. اب یہ علماء بھی جانتے ہیں کہ رویت کا معاملہ ایسا ہے, عاقل ہونا, بالغ ہونا, گواہی کے لیے, شہادت کے لیے. چاند دکھا بولنے کے واسطے بڑے ہونا, عالم ہونا. مگر اس زمانے کے علماء تھے, اس زمانے کے نہیں تھے. اس زمانے کے علماء تھے جو حلال کھاتے تھے, ان کے پاس چندے کی رسید نہیں تھی. وہ علماء جو اللہ کا تقوی حاصل کرنے, دین کی خدمت کرتے تھے. وہ علماء سادات کی غلامی کرتے تھے, صحابہ کے رستے پہ چلتے تھے. وہ علماء ڈیسائیڈ کیے, اس وقت کے مفتیان اکرام ڈیسائیڈ کیے کہ اب مسئلے کا حل تو سید السادات امام حسن کے شہزادے کے پاس ہی ملے گا, حسنی سادات کے پاس ملے گا. کیا تم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی؟ ہر کوئی دلوں کا حال جاننے والا ہے. تو تمام کے تمام پہنچ گئے کہ سحر کے بعد شہزادے کا معلوم کریں گے, کیا روٹین ہے معلوم کریں گے. پہنچ گئے, گھر کے باہر 10 بندہ ٹھہر گئے, ہاتھ باندھ کے ٹھہر گئے. یہ علماء کی سنت سادات کے ساتھ یہ رہی, اب کے نہیں. اس زمانے کے علماء جن کو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ دیا تھا, ان کا یہ معاملہ تھا. یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں فلانا مفتی, میں فلانا عالم, میں فلاں سے پڑھا ہوا, میں فلاں سے حدیث یا نہیں. میں غلام رسول محمد, میں غلام اہل بیت رسول اللہ. یہ مزاج تھا, اس لیے نمازیں جاتے تھے. وہ علماء 10 بستہ ٹھہر گئے غوث پاک کے پاس. فجر ہوئی اور دھکا مارا, کہا شہزادے کا معاملہ. شہزادے والدین واجبہ کہ میں ابھی بتا دوں. کچھ وقفے کے بعد آ کے کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو, آج عید کا دن ہے, عبد القادر نے دودھ پی. نعرہ غوث, نعرہ غوث. وقت کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے, عید ہے. حسنی سادات نے دودھ پی. تو کائنات میں ایسا فتویٰ غوث پاک کی ولادت کے بعد آج تک نہیں آیا. نہ صبح قیامت تک ایسی کرامت ہونے والی. یہ سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک بچپن ہی سے کرامتوں کا ضرور, ایک نہیں, 2 نہیں, بے شمار کرامت. سرکار پیران پیر جب طالب علمی کا زمانہ, سرکار پیران پیر مدرسے کو جا رہے. یہ چھوٹے بچے نے یہ بھی غور کہ سرکار پیران پیر مدرسے کو علم دین سیکھنے لگے. پہلی مرتبہ استاد محترم بیٹھے سامنے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. سرکار پیران پیر نے بسم اللہ کے ساتھ 15 پارے پڑھے اور رکے. یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ کہنے کے لیے کہا, یہ تو 15 پاروں کے حافظ ہو گئے. تو والدہ واجدہ کہتی ہے میں نے جتنے پاروں کی حافظ ہو گئی.
آگے بڑے سمجھ گئے کہ ہونا ہو گیا اپنا خاتمہ. اللہ رب العزت نے رجال الغیب کو غوث پاک کی خدمت کے لیے رکھا. اور سرکار پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تو میرے بازو اور آنکھوں سے آوازیں آتی، اے بچوں راستہ چھوڑو اللہ کے ولی کے لیے، اللہ کے ولی آ رہے ہیں راستہ چھوڑو. اور بچے ہٹ جاتے ہیں، غوث پاک بیٹھ جاتے. کہ ایک نہیں دو نہیں بے شمار مرتبہ سرکار میرا پیر کی طالب علم میں کرا. غوث پاک باہر نکل گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ویسے ہی کھیلتے ہوئے دیکھا سرکار میرا پیر غوث پاک گائے سے بچے کھیل رہے تھے تو جا کے گائے پلٹ کے بولی ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا. گھر آئے اپنی والدہ ماجدہ کو عرض کیا کہ اماں جان میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ معاملات ہوئے. تو والدہ ماجدہ نے کہا اپنے علم کی طرف تعلیم کی طرف توجہ. وہ سمجھ گئی یہ ولایت میں کچھ خاص ولایت ہے. تو سرکار پیران پیر غوث پاک جب 14 یا 15 سال کے ہوئے، غوث پاک ابھی سفر بغداد کے لیے نہیں نکلے، طالب علمی میں تھے، علم حاصل کر رہے تھے. 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دلوں اسرار کہ سرکار پیران پیر عرفات کا دن ہے، آپ اپنے گھر میں تعلیم کے بعد آئے اور اپنے باغ میں گئے. سرکار غوث پاک اپنے باغ میں گئے کہ کچھ کام کر لیں. باغ میں کام کرنے کے لیے پہنچے تو پھر ایک آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا. غیر عاطفی کی آواز سنی تو سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ سیدھا گھر آئے، گھر کے چھت پہ چڑھے، چھت پر بیٹھ کر غوث پاک دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں سیدھی جانب عرفات کا میدان ہے، حاجی گھوم رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو ان کی دعائیں، ان کی التجا اللہ رب العزت غوث پاک تک پہنچا رہا ہے. اے عبد القادر تو آمین بولتے میں قبول کروں. یہ معاملہ سرکار پیر سمجھ گئے کہ اللہ کو مجھ سے کچھ اور کام، یہ مجھے مجھ سے کچھ اور کام لینا. نیچے گھر آئے، اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا، مجھے آپ اجازت دیں. تو لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کر کے آگے بڑھوں کیونکہ ساری زندگی گزر جائے غوث پاک کی کرامتوں کا احاطہ بولنا بہت چاہ رہا ہوں آگے سے پیچھے سے، مگر وقت کا بھی مجھے تقاضا ہے، اندازہ ہے کہ میں آگے تیزی سے بڑھ جاؤں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب ارادہ کیے سفر بغداد کا، والدہ ماجدہ نے رخصت فرما دیا، کہا میں آپ بالکل اجازت دیتی ہوں اللہ کی راہ میں نکل جائے. سرکار پیران پیر غوث پاک راستے میں نکلے. پہلے یہ بات سن لیں کہ سرکار غوث پاک کو طریقت میں ان کے والد بزرگوار سیدنا موسیٰ جنگی دوست سے بیعت بھی تھی، خلافت بھی. اور تاریخ کے سب سے ینگ پیر اگر کوئی گزرے ہیں تو عبد القادر گیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے طالب علم حاصل کرنے غوث پاک جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکواں آئے، آپ نے واقعہ سنا کہ ڈاکو راستہ روک لیے، قافلہ لوٹ لیے. غوث پاک کی کرامت دیکھ کر اٹھتے 60 ڈاکو توبہ کرے اور ابدال بن گئے. تو یہ سنا عارفین لکھتے ہیں کہ پہلے غوث پاک نے انہیں توبہ کروائی، پھر بیعت دی، اس کے بعد ولایت کے سرچشمے میں داخل فرمایا، ان کو ولایت کا تمغہ دیا. تو کائنات میں اگر سب سے کم عمر پیر اگر
دیکھ لو تو وہ بھی پیرانے پیر سبحان اللہ پیرانے پیر بغداد پہنچتے آقا بغداد پہنچتے تو ان کے استاد جو تھے اس بات تک انتظار نہیں غوث پاک انتظار باہر کیے صبح وہ ویلکم کیے اور کہا آپ ہی کا انتظار تھا آپ سلطان الاولیاء ہونے والے سرکار سیدنا حماد رحمت اللہ علیہ سرکار غوث پاک تعلیم دیتے ہیں اور ایسی تعلیم پیرانے پیر کے ایسے سوالات اور ایسی رہبری کہ اساتذہ ایک سے اٹھ کے دوسرا آتا دوسرے سے تیسرا کے کہتا کہ ہم کیا پڑھائیں ہم نے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا اب تمہاری باری ہے تعلیم ہے ادب ہے یہ وہ ذات ہے کہ اساتذہ فخر محسوس کرتے کہ ہم نے غوث اعظم دستگیر کے سامنے تعلیم ہے ادب ہے اللہ کو یہی منظور محبوب سبحانی کے مقامات ہوگا سرکار غوث پاک جب تعلیم مکمل کی تو اللہ رب العزت کی عبادت کی جنگلوں کا سفر 25 سال سیدنا پیر اپنے نفس کو اپنے تابع جنگلوں میں عبادت کرتے کھانے کے لیے پتے اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا سرکار غوث پاک کا جسم مبارک بالکل نحیف ہو گیا بالکل دبلے ہو گیا کئی سال پیرانے پیر غوث پاک نے اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کھلانے کے لیے بلانے کے لیے کہتا ہے عبد القادر کچھ کھا اے عبد القادر کچھ پی لو جب تک غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ میرا مرید بغیر جلنے کے نہ مرے تم مجھ سے وعدہ کر تب میں کھاؤں تم مجھ سے وعدہ کر جب میں پیوں یہ مقام سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک کا جنہوں نے اتنی عبادتیں جب ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر غوث پاک بغداد سرکار غوث پاک بغداد تشریف لائے تو خلفاء کا عمرہ کا بادشاہ کا دور تھا بگڑتے بگڑتے حالات امت کے اس قدر بگڑ رہے تھے کہ عیش و عشرت پیسہ اتنا گناہوں میں ملوث امت کا یہ حال کہ تباہ و تباہی کی طرف تو سرکار غوث پاک جس علاقے سے گزرتے وہاں پہ صداقت آتی تھی جس علاقے سے آگے بڑھ جاتے وہاں کے لوگ پینا چھوڑ دیتے وہاں کے لوگ جھوٹ چھوڑ دیتے سرکار غوث پاک کچھ دن قیام کیے اور کہا میں ان میں نہیں رہ سکتا میں ان میں نہیں رہ سکتا یہ تو پورے بگڑ چکے ہیں مجھے اللہ کی عبادت کے لیے انہی جنگلوں میں جانا ہے جہاں میرے رب کا میں دیدار کروں غوث پاک واپس ہو رہے ہیں بغداد سے ارادہ کر کے نکل رہے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بدصورت انسان ایک دبلا ہڈیوں والا انسان ان کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر السلام علیکہ یا عبد القادر پیرانے پیر غوث پاک خرید جاتے ہیں جواب دیتے ہیں اور اس کو بیٹھنا ٹھہرنا نہیں آ رہا وہ بالکل بوڑھا ہو گیا تو غوث پاک اس کے دونوں زانوں کو پکڑتے ہیں دونوں زانوں بولے تو دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہیں پکڑ کے بٹھاتے ہیں جیسے ہی دستے مبارک دستگیر اس کے جسم کو لگا اس کا جسم تر و تازہ ہونے لگا وہ صحت مند ہونے لگا وہ جوان ہونے لگا غوث پاک یہ دیکھ کے یہ ماجرا دیکھ کے تھوڑا رکتے ہیں تخفف فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تجھے اچانک صحت کیسے ہو رہی ہے تو اچانک خوبصورت کیسے ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے عبد القادر کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا تو وہ
दीन को जिंदा करने वाले। और हुक्म रब हुआ है अब्दुल कादिर, आपको इन्हीं में रहना है। इसी से सदाएं आई, आपको इनके साथ रहना है और दीन तबलीग। सरकार दिलाने पीर सबसे बड़ा मुश्किल इस्लाम। दुनिया इस्लाम ने असहाब के बाद अगर किसी को देखा तो मुबल्लिग इस्लाम गौसे पाक से बड़ी जात किसी, जिन्होंने जितना दीन का काम किया किसी ने नहीं। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं तकरीर करने के लिए सोच रहा था, इस वाक़े के बाद मुझे यकीन हो गया कि मुझे दीन का काम ही करना है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं सो रहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ख्वाब में तशरीफ और सरकार बिलाने पीर को कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह। सरकार बिलाने पीर के मुंह में 7 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआ में दहना। सरकार गौसे पाक के मुंह मुबारका में 7 मरतबा अपना लुआ में दहना। ये डालना ही था। पीर सुबह उठते हैं, अपने आप में एक इल्म का समंदर महसूस करते हैं और जब मालूम हुआ कि लोग बगदाद में सरकार पीर का बात सुनने जमा हो गए तो गौसे पाक अपनी बातगाह के लिए, अपनी दरगाह के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तकरीर करने आगे जा रहे हैं, वादो नसीहत के लिए जा रहे हैं। तभी देखते हैं हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब बाबुल इल्म सामने ठहरे। अपनी जागती आंखों से गौसे पाक लिखते हैं मैंने हैदर कर्रार की ज़ियारत, मैं अपनी जागती आंखों से देखता हूँ अली इब्ने अबी तालिब खड़े हैं और कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर करीब आ। जब गौसे पाक करीब हाजिर होते हैं कहते हैं मुंह खोल और 6 मरतबा अपना लुआ में दहन डालते हैं। तो सरकार गौसे पाक कहते हैं कि रात में मैंने नागा जाट को देखा कि सरकार ने रहमतुल लिल आलमीन ने 7 मरतबा लुआ में दहन डाला, आपने 6 मरतबा। तो मौलाए कायनात शेरे खुदा बाबुल इल्म कहते हैं मैंने नबी रहमत के अदब में 1 मरतबा करना। ये वाक़या होना था। गिराने पीर कहते हैं कि मैं जब दरगाह में बैठता, तकरीर करता, वाज़ो नसीहत करता तो ऐसों में नहीं 70,000 उलमा बैठते, 400 उलमा बैठ के गौसे पाक के खिताबात लिखते, गौसे पाक के इरशादात लिखते। वो मजमा 70,000 के मजमे में जो सामने बैठ के जितना सुनता था वो आखिरी सफ में भी वैसे ही सुनता था और जैसा सामने बैठने वाले की गौसे पाक दस्तगीरी करते वैसे ही सफ में आखिरी में बैठने वाले की भी दस्तगीरी। ये फैजान रहमतुल लिल आलमीन से मिला, ये फैजान मौला मुश्किल कुशा से मिला, ये फैजान उनसे मिला। कैसा फैजान था? क्योंकि दीन का काम है। गौसे पाक से अल्लाह रब्बुल इज्जत को उम्मत रसूल की खिदमत से सरकार गौसे पाक बिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि मैं उनकी दस्तगीरी करता हूं जो बिल्कुल कमजोर हैं और मैं उनकी दस्तगीरी करता हूं जो अल्लाह के वली हैं। पिराने पीर सुल्तानुल
ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، زندگی میں کچھ نہیں، صرف عبادت کرتے تھے۔ پیرانے پیر غوث پاک کے زمانے میں کچھ دور مقام پہ رہتے تھے۔ ان کا یہ معاملہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق فرماتے مگر ملاقات نہیں کی، کیونکہ عبادت میں رہنا تھا۔ وہ بھی ولی تھے، ختم تو گردن پہ لے چکے تھے، وہ عبادت میں رہتے تھے۔ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ان کے پاس کوئی محل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس زندگی بھر آنکھ کے جوڑے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان کے پاس ان کی نالین، وضو کا سامان، اس کے علاوہ چٹائی جانماز کے علاوہ کچھ نہیں تھا، عبادتوں میں مشغول۔ ان کے مرید ارادہ کیے کہ تجارت کے لیے بغداد جا رہا ہوں، تو کہا بغداد جا رہے ہو تو سلطان الاولیاء کے پاس جانا، تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ پیر تھے ان کے، کہا اپنے مرید سے کہ تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کیا کام ہو جائیں گے؟ تو کہا غوث پاک سے میرے لیے دعا کرو، ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، سلطان الاولیاء کو کہنا پیرانے پیر کو کہ میرے لیے، میرے پیر کے لیے دعا کرو، اور اپنی تجارت کا بھی معاملہ ان کے سپرد کر دے، وہ بھی ہو جائے۔ تو وہ بیچارے نکلے تھے کچھ درہم لے کر، 100 درہم لے کے نکلے، تجارت کروں گا۔ کئی دن کی مسافرت کے بعد غوث پاک کے پاس حاضر ہوئے، خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ غوث پاک پیرانے پیر سرکیر کہتے ہیں کہ رہ جاؤ۔ ایک دن رہے، 2 دن رہے، دوسرے دن بلا کے پیرانے پیر غوث پاک ان کو اپنا صدری دے، کوٹ دے دی اور کہا یہ کوٹ پہن لو۔ تو وہ بھاری کوٹ لیے، لے کے بولے بیچنے کو نکلا تھا، پیرانے پیر کا کوٹ ہے۔ باہر کے بازار میں گئے، جا کے ایسا کوٹ رکھے تھے، ایک خریدار آ گیا، 100 درہم دیے، 100 دینار دیے، لے لیے۔ واپس پلٹ کے دوسرے دن غوث پاک کے پاس تناول کرنے حاضر ہوتے ہیں، تو پیرانے پیر وہی پہنے ہوئے، تو کھانا کھا لیے، پریشان ہیں، میں تو وہاں بیچا، پیرانے پیر دیے، پھر اس میں مبارک پہ پھر جاتے ہیں، پر نکال کے ہدیہ دیے، پھر لے لیجیے نا، پھر لیے، تھوڑا دور نکلے اور اپنے پیر کو بول کے نکلے تھے 100 دینار ہے، 300 ہوتے کی آ جاؤ۔ کیا بات ہے، حاجت زیادہ نہیں تھی، انہوں بھی خانقاہ کے تھے، زیادہ کونا پر تھی، کل لے کے آ جاؤ۔ دوسرے دن پھر دے دیے غوث پاک صدری، اب بولے نہیں، خرید کے بازار میں نہیں بیچتا، تھوڑا دور جا کے بیچتا، تھوڑا دور جا کے بیچے، پھر 100 دینار، پھر آئے ناشتے میں غوث پاک کے پاس، پھر حاضر، پیرانے پیر پھر پہنے ہوئے۔ 2 دن، تیسرا دن بھی سیل ہوا، بیچ دیے، بیچ کے یہ نیت کے ساتھ آئے کہ میری حاجت پوری ہو گئی، یا غوث آپ نے دستگیری کر دیا، میری حاجت پوری ہو گئی، اب نہیں ہونا، اب مجھے رخصت چاہیے۔ ایک کام ہو گیا، دوسرا کام پیر کی دعا ہونا۔ سرکار پیرانے پیر ان سے باہر ملاقات کرتے اور کہتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ عرض کیے میری حاجت دستگیری کو آپ نے کر دی، میرے پیر جو ایک ولی کامل ہے، ایک بزرگ ہے، وہ آپ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ دعا کریں، آپ سے دعا کروائے کہ یا غوث ان کے معاملات میں جو معاملہ ہے وہ آپ سدھار دیں۔ تو غوث پاک لوح محفوظ دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جا تیرے پیر کے لیے میں نے دعا کی ہے، اس سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ وہ مرید حیرت زدہ ہو گیا، کہنے لگا یا پیرانے پیر، میرا پیر جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس دنیا کا کوئی معاملہ ہی نہیں، جس کے پاس کوئی مال و زر نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی زیور نہیں، آپ کہتے ہیں
ارشاد کرتے ہیں کہ جاؤ تمہارے پیر کے دل سے میں نے دنیا کی محبت نکل نہیں ہوا. وہ جب اپنے پیر کے پاس حاضر ہوتے سرکار میرا پیر غوث پاک کے پاس حاضری کے بعد وہ ان کے پیر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جلدی جلدی کیا ہوا. وہ اپنے بارے میں بولتے تھے کہ میرے ساتھ یہ دستگیری کرے اتنا مالا ہے. مجھے چھوڑو ہو گئی تمہاری دستگیری, میرا معاملہ بولو. میرے بارے میں کیا بولے سلطان الاولیاء, تو ہچکچا رہے تو بولے جو بولے وہ بول, تجھ میں امانت ہے, میں تیرا پیر ہوں, میری امانت مجھ تک پہنچا. تو کہنے لگے کہ سرکار غوث پاک نے کہا کہ آپ سے دنیا کی محبت نکل جائے. وہ سننا ہی تھا, وہ ولی اللہ الحمدللہ. اور پلٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے, بولے دیکھ تجھے معلوم میری دنیا کیا ہے. میری دنیا یہ وضو کا لوٹا تھا, میری دنیا یہ چپل تھی, میری دنیا یہ جانماز تھی. میں اس کو بڑی سلیقے سے رکھتا تھا, ہر چیز ترک کر دیا اللہ کی راہ میں, مگر یہ چیزوں کو پکڑ کے رکھتا تھا کہ اس کی عبادت کرنا ہے. تو سرکار غوث پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا کی محبت کس کو بھی رکھے تو دنیا کی محبت. تو سرکار غوث پاک کمزور سے کمزور ولی اللہ کی بھی. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کہ اللہ نے انسان سب سے بہتر بنایا. اشرف المخلوقات کون ہوئے؟ انسان. تو میں نے اپنی تقریر میں پہلے کہا کہ انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام بشری لباس میں آنا تھا. آقا علیہ السلام کے سب سے انسانوں کو مقام ملا. اب انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی گزرے. اب جب اشرف المخلوقات ہوں گے تو غور سے سنیے, اشرف المخلوقات کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سے زیادہ طاقتور ہونا. مولانا بابا, اللہ کی جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی طاقت, ہر مخلوق کی خصوصیت سے زیادہ خصوصیت کا حامل ہونا, وہ ہوا اشرف المخلوقات. اب اللہ بولتا انسان اشرف المخلوقات, تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ بستا ہو, جس کے دل میں ماں سوا اللہ کچھ نہ ہو, تو اس کی طاقت کا اندازہ ان اصحاب سے, ان انسانوں سے, ان ولیوں سے لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقتیں کیسے دی, ان کو ایسی قوت کیسے دی. تو پتا چلا حیدر کرار شیر خدا علی ابن ابی طالب اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا دیتے ہیں جس کو 40 آدمی ہلا نہیں سکتے. تو پتا چلا یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ وہ اشرف المخلوقات ہے کہ ان کی طاقت دنیا والوں کی عقلوں میں نہ آئے. یہ وہ اشرف المخلوقات. تو سرکار پیرانے پیر کی اتنی کرامتیں سنے تو ہمارے کچھ بیمار بھائی بھی ہیں. میں بیماروں سے نہیں چڑھتا, نہ اپنے بیماروں سے نہ باؤنڈری کے باہر کے بیماروں سے. آپ کو علاج کی ضرورت ہے, ہمارے بڑے آپ کے بڑوں کا علاج کرے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا علاج کریں گے. اگر گرو دھتکار دیتے تو آپ گھنٹہ بجاتے رہتے, گرو نہیں دھتکارے اس واسطے آپ مفتی بنے ہوئے ہیں, ہم بھی نہیں دھتکاریں گے, جہنم میں جانے نہیں دیں گے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی آل پہ یہ خاص ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امت میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ, دوسری میری عطرت. امت یہ 2 کو پکڑ کے رکھے گی تو کبھی گمراہ نہیں
مگر امت میں کچھ ایسے لوگ آئے جو ہاتھ میں گریس لگا کے سلپ ہو رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ پوچھنے کی ذمہ داری ہمارے پہ۔ تم کتنا بھاگتے بھاگو، ہم تمہیں پکڑ کے لائیں گے، ہم پھر تمہیں گمراہی کی چوکٹ پہ جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اس جگہ جانے نہیں دیں گے جہاں تمہارے پردادا ناریل پھوڑتے تھے، جہاں تمہاری دادی بٹو لگاتی تھی، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہم تمہیں اس شملے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم تمہیں شیروانی اور شملے جبے میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری نسل یہ صحیح رہے۔ کیا چاہیے؟ عزت، ویلکم، آئیے اس جگہ پہ آپ کو بٹھا کے میں یہ چھوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، آپ کو احترام ہونا وہ بھی دینے تیار ہے، مگر تمہیں گمراہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو میں ان بیماروں کے علاج کی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ میں سلطان الاولیاء کی چوکٹ چھو کے آیا۔ غوث پاک کی مجلس میں صرف اور صرف علماء نہیں رہتے، یہود کے علماء بھی رہتے، نصرانی بھی رہتے۔ غوث پاک کی مجلس میں کرسچنز بھی رہتے، جیوز بھی رہتے۔ غوث پاک کی ہر مجلس میں بے شمار لوگ داخل اسلام ہوتے۔ پیرانے پیر ان کو بیمار کہتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے۔ تو اولاد میں بھی ذمہ داری ہے، اولاد میں بھی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری بخوبی جانتے ہیں۔ تم ناراض ہو کے جاؤ، ہم تمہیں بلا لیں، ہم نہیں بلا سکے تو ہمارے بڑے کھینچ کے لائیں۔ تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک کی مجلس اور اولیاء کرام صالحین کا ہجوم، اور غوث پاک کیسے ولی، کیسے انسان، کیسے اشرف المخلوقات، اور ان کی طاقت کیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں بول رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے۔ کون سے انسان؟ اپنا دعویٰ تو ہرگز نہیں کرنا، اللہ تو اپنے کو بھی بنایا، مگر کچھ نہ کچھ فرشتوں کی بھی بہت تعداد ہے، اور سرکار پاک علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 70,000 فرشتے صلاۃ و سلام عرض کرنے آتے، پھر کبھی موقع نہیں ملتا۔ تو سوچو اللہ نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے۔ تو فرشتوں میں بزرگ فرشتے بھی ہیں۔ سرکار رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے سرکار نے بات فرمائی، تو میں واقعے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو سمجھاؤں کہ لوگ غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہیں کہ سرکار پیرانے پیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اس کی سطر کھل جائے تو میں مشرق سے مغرب میں اس کی سطر کوشی کرتا ہوں۔ غوث پاک کی رفتار کا عالم یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر ٹھوکر کھا کے گرتے رہے تو عبد القادر اس کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ سرکار کے ارشادات ہے۔ تو کچھ بیماروں کے سمجھ میں نہیں آتے، باؤنڈری کے اس طرف کے اس طرف کے، تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کہا گیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، غوث پاک ایسا کیسا آ جاتے؟ مرید کا انتقال ہو رہا، کرنا پڑا، بالکل پڑا۔ سرکار غوث پاک کا ارشاد ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے، اس وقت تک اس کی روح ختم نہیں ہوگی جب تک میں اس کو آ کے توبہ نہ کرا دوں، میں اس کی دستگیری نہ کر دوں۔ تو سرکار پیرانے دین کی اس رفتار کو، ان کرامات کو ہم حدیث نبوی میں ڈھونڈیں، ہم قرآن میں ڈھونڈیں کہ اللہ بتا یا تیرے بندوں میں یہ طاقت تو نے کیسے دی؟ تو پتا چلا
کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری رفتار کتنی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی رفتار دی کہ میں کیسے بتاؤں۔ دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے میری رفتار کا، سپیڈ کا آپ اندازہ لگا لیں، مشاہدہ کریں کہ ایک مرتبہ میں اس وقت رفتار میں آیا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھرا رہے تھے، جب چھری کا موومنٹ ہونے والا تھا اللہ نے حکم دیا جبرائیل جنت سے دمبا لے کے جا۔ تو جب چھری پھر رہی تھی میں سدرۃ المنتہا چھوڑا، جنت گیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا رکھا جنت کا۔ تو چھری کے موومنٹ تک میں نے جنت سے پکڑا رکھ دیا، یہ میری رفتار ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ایک مرتبہ میں روح زمین پر آیا، روح زمین پر میں ایک مرتبہ سب سے زیادہ تیزی سے آیا، وہ آپ کے لیے آیا۔ تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبرائیل وہ کون سا واقعہ تھا؟ نبی رحمت جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ کب آئے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ جب احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے لبے مبارک سے خون زمین پر آ رہا تھا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل اگر یہ خون میرے محبوب کا زمین پر گر جائے تو قیامت تک زمین پر سبزہ اگنے نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا، میں آسمانوں سے نکلا اور زمین کے فرش پر اپنے پر بچھاتے ہوئے حاضر ہوا اور یا رسول اللہ آپ کے پورے مبارکہ کو اپنے جنتی پروں پر لے اپنے نورانی پروں پر لے زمین پر آپ کا پورے مبارک لے۔ تو رفتار ملائک کی سمجھنے آئی تو سمجھنے آیا کہ ارشاد عبد القادر جیلانی کیسا ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت پیدا کیا ہم نے انسان کو، وہ اپنے مرید کی دستگیری کے لیے مشرق سے مغرب پہنچ جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے غوث پاک کی ذات مبارک، ایک نہیں دو نہیں، سرکار پیران پیر نے بے شمار کرامتیں، وقت کا مجھے بھی اندازہ ہے مگر کچھ باتیں غوث پاک کی اور عرض کرتا چاہتا۔ سرکار پیران پیر کو محی الدین کس لیے کہا کہ سرکار غوث پاک یہ کرامتیں جو ہے نا بالکل اولیاء اللہ میں سمپل جینا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے غلامہ بتا دیتے تو وہ تو سلطان الاولیاء ہے، ولایت کے لیے یہ کرامتیں بالکل چھوٹی چیز ہے۔ سب سے بڑی کرامت میرے غوث پاک کی اسلام کو زندہ کرنا، سب سے بڑی کرامت میرے غوث پاک کی دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، کافروں مشرکوں کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے، امت مسلمہ کو بھٹکنے سے بچانا ہے۔ فرقے باطلہ شیعہ کا رد سب سے پہلے کائنات اسلام میں غوث پاک نے کیا، رافضیوں کو الگ کیا، سنیوں کو الگ کیا، کہا جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ وہ ہے غوث پاک کی ذات مبارک، وہ ہے پیران پیر۔ جب خلقات غوث پاک کے بعد کام میں ایک ایسا وقت آیا
کہ پیرانے پیر کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہود اور نصارہ ایک بڑی تعداد میں، کرسچنز اور جیوز، بغداد عراق میں بہت تھے۔ وہ آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس وقت کے علماء نے کہا بالکل سرکار، ہمارا ایمان ہے، قرآن میں ہے عیسیٰ مسیح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھوک کر مار کے زندہ کرتے تھے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ کہنے لگے تو کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، کیا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا؟ تو علماء کرام، مفتیان کرام نے بے شمار حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے گر کے شہید ہو گئے، کٹ کے شہید ہو گئے، گھر میں پوٹلی میں بن کے پڑے ہوئے تھے۔ سرکار کی دعوت تھی، سرکار پاک علیہ السلام پہنچے اور تناول فرما رہے ہیں۔ تناول فرمانے سے پہلے کہا ہے جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ میں تیزی کے ساتھ واقعہ بیان کروں کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دونوں بچے بڑی گہری نیند سو گئے، یا رسول اللہ وہ تھوڑی دیر گہری نیند سو گئے، وہ بعد میں آئیں گے۔ آشقا سے عشق کا یہ عالم کہہ دیں کہ اگر میرے گھر میں دو میت ہو گئی یا رسول اللہ تو سرکار تناول نہیں فرمائیں گے، یہ موقع ملا، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بچے سو رہے ہیں، تو سرکار پاک علیہ السلام رحمت للعالمین جس کے گھر جاتے ہیں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ ان کے بچوں کی قسمت میں موت تھی، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کا صدقہ ہے کہ جابر کے بچے زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات اتنی ہی تھی، مگر اللہ کے رسول کی دعوت کی برکت یہ ہوئی کہ آقا نے کہا اے جابر اپنے بچوں سے جا کے کہو کہ محمد رسول اللہ۔ دونوں بچے ہنستے بولتے آگے یہ واقعہ سنایا تو وہ تو تھے یہود، وہ تو تھے کرسچن، بولے نہیں یہ آپ کی حدیث ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر واقعہ سنایا دوسرے بے شمار مرتبہ سرکار پاک علیہ السلام کی شق القمر کا واقعہ سنایا، سرکار کی سورج کو پٹھانے کے لیے واقعہ سنایا، وہ ساری معجزات سناتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مردے کو زندہ کرنے کا قرآن سے بتاؤ۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ علماء پیدل ہوتے کہ عرفہ کے پاس آتے، تاریخ ہے جب تک کتاب میں رہے اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، جب تھک جاتے تو عارفین کی چوکھٹ میں آنا پڑتا کیونکہ معاملات دین سے سدھرتے۔ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے یا کتاب فاطمی کا ہے یا سینہ بسینہ ہے؟ تو برحال علماء کی عزت اپنی جگہ، وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں کچھ خاص ہے، بیمار ہے اللہ شفا دے۔ تو وہ یہود ماننے کو تیار نہیں کہ بتاؤ قرآن سے ثابت کرو کہ عبد القادر جیلانی، آپ ثابت کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ کیا۔ بات آگے بڑھ گئی، سرکار پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر پر تشریف فرمائے، بات کر رہے ہیں، مریدین آ گئے، عرض کیا کہ سارے علماء آئے ہیں، بات کرنے کے بغداد میں دھوم چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر قرآن سے ثابت کرو، اگر قرآن سے ثابت نہیں کر سکے تو عیسائی مذہب قبول کرو۔ مسلمان پریشان ہیں، آپ کے نانا کی امت پریشان ہے، اے دستگیر، دستگیری کا وقت ہے، یا غوث اعظم دستگیری کا وقت ہے۔ سرکار پیرانے پیر سنتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سوال کرو، تو کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی سوال کیے جا رہے ہیں، پھر آپ کے سامنے کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے بھی پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ قرآن سے بتاؤ کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا۔
اور آپ ہی کی قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی شان ہے، مگر آپ کے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ زندہ کرتے تھے، تو مانو ان کے باطل عقیدے کی بات کر رہے تھے۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا تک بات کرنے کی جرات کرنے والے میرے بارے میں کیا تھا، میرے بارے میں کیا خیال؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ امت رسول ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی آل سے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، آپ اللہ کی نہ کسی کو اولاد مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بالکل الگ ہے۔ تو کہا تم عبد القادر کو کیا جانتے ہو، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا؟ انہوں نے کہا کہ چلے کسی مردے کو زندہ کرنے قبرستان چلے۔ تو سرکار پیران پیر غوث پاک قبرستان پہنچتے ہیں، وہ سارا بغداد کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ کس قبر کے مردے کو زندہ کرنا؟ تو کہنے لگے آپ جس قبر کے مردے کو زندہ کرنا چاہیں کر دیں۔ تو کہا فلانا قبر میں ایک قوال سو رہا ہے، کہو تو گاتا ہوا اٹھا دو۔ اور جب آگے بڑھے تو یہ کرامت اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی، یہ کرامت اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے تھی، یہ کرامت غوث پاک نے بتا دی کہ رسول اللہ کے غلام بھی ایسی کرامتوں کے حامل ہیں جیسے کہ کوئی اور نہیں۔ کہا بتاؤ عیسیٰ مسیح اللہ کیا کہہ کے اٹھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا کہتے تھے۔ غوث پاک خبر کے جاتے ہیں اور ٹھوکر مار کے کہتے خود عبد القادر اس اقبال کو حیات نہ دی بلکہ بے شمار یہود اور نصارہ داخل اسلام۔ کرامتیں تو غوث اعظم کے در پہ جاؤ تو پتہ آئے غم بے اذنی کہیں غوث پاک